ایک اور صلوات پڑھتے ہیں حضرت آل محمد پر۔ محترم سننے والوں، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں اور اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ آج کا دن کتنا سعید اور بابرکت دن ہے، اور امید کرتا ہوں اور اس یقین کامل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں کہ آج کی نعمتیں اور برکتیں ضرور انشاءاللہ ہم سب نے حاصل کر لی ہوگی، جہاں قلبی اور روحانی اور ذکر خفی کے ذریعے سے آپ نے اپنے رابطے کو اللہ سے قائم کیا اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے بارگاہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں حاضری بھی پیش کی ہوگی یقیناً، اور آج کی تمام برکتیں، سعادتیں اور تمام رحمتوں میں آپ ضرور انشاءاللہ شامل حال رہے ہوں گے۔ اگر کسی بدبختی کی وجہ سے، کسی کوتاہی اور کمی کی وجہ سے نہیں رہ پائے ہیں تو بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا آج کی جو رحمتیں تو ہم پر نازل کرنے والا تھا اس سب میں ہم کو شامل فرما۔ جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ یعنی ذکر الہی کے ساتھ اس جشن پرنور کا آغاز ہو چکا ہے۔ مختصر سے شورا کی فہرست ہے، جانتا ہوں بعض افراد اس میں روزہ بھی ہیں، تو اگر آپ اس وقت داد و تحسین نہ دیتے ہوئے اگر آپ کا دل نہ چاہے تو پھر بھی کم سے کم فضائل اہل بیت پر اپنی گردن اس بات میں ضرور ہلا دیجیے گا تاکہ پتہ چلے کہ جشن ہو رہا ہے اور آپ محفل سننے آئے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب بھی ذکر پروردگار کی بات آتی ہے ہم نے کبھی بھی دستور کو نہیں توڑا، ہم نے کبھی بھی نظام کو نہیں بدلا، ہم ہمیشہ اپنے ذکر کا آغاز ذکر پروردگار سے کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے تلاوت قرآن مجید کو سماعت کیا اور اسے محسوس ہوئے۔ صلوات پڑھ دیں مل کے محمد آل محمد پر۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قول کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، علی ولی کو مدد کے لیے پکار کبھی، یہ کیمیاں ہیں ہر ایک مشکلوں کے حل کے لیے، کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے ناد علی، کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے ناد علی، یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے، کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے ناد علی، یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے، غم حسین امانت ہے آج کی محسن، غم حسین امانت ہے آج کی محسن، اثاثہ میں نے بچایا ہوا ہے کل کے لیے۔ صلوات پڑھتے مل کے محمد آل محمد پر۔ خالق نے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ آئیے میں آپ کی بیدار سماعتوں کے حوالے نعت خانے کے لیے گزار محترم جناب آشکار اعظمی صاحب سے کی وائیں اور اس بابرکت نور پر نور جشن کا آغاز نعت محمدی سے کریں۔ آپ حضرات کے استقبال میں منترین نعرے صلوات پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو جشن کی بہت پیش کرتے ہیں۔ ایک مطلع ظلم کا شباب ڈھل گیا، حسن لازوال آ گیا، ظلم کا شباب ڈھل گیا، حسن لازوال آ گیا، ظلم کا شباب ڈھل گیا، حسن لازوال آ گیا،
کائنات میں صاحب کمال آ گیا، بے شعور کائنات میں صاحب کمال آ گیا. کفر تار تار ہو گیا، ایک صدائے حق کے وار سے. کفر تار تار ہو گیا، ایک صدائے حق کے وار سے، ایک صدائے حق کے وار سے. خدا کی چھت پہ جب آپ کا بلال آ گیا، خدا کی چھت پہ جب آپ کا بلال آ گیا. یہ دین مصطفیٰ کی حسن لازوال آ گیا، کہ دین مصطفیٰ کی زندگی ختم ہو نہ جائے اس لیے، کہ دین مصطفیٰ کی زندگی ختم ہو نہ جائے اس لیے، ختم ہو نہ جائے اس لیے. کربلا کی گرم ریت پر فاطمہ کا لال آ گیا، کربلا کی گرم ریت پر فاطمہ کا لال آ گیا. اور بندگی میں لطف آ گیا، فکر عرش تک پہنچ گئی. بندگی میں لطف آ گیا، فکر عرش تک پہنچ گئی. بندگی میں لطف آ گیا، فکر عرش تک پہنچ گئی، فکر عرش تک پہنچ گئی. جب کسی نماز میں مجھے آپ کا خیال آ گیا، جب کسی نماز میں مجھے آپ کا خیال آ گیا. کہ عقل بد حواس کیوں ہوئی، تیرے دل میں درد کیوں اٹھا. عقل بد حواس کیوں ہوئی، تیرے دل میں درد کیوں اٹھا. عقل بد حواس کیوں ہوئی، ارے تیرے دل میں درد کیوں اٹھا، تیرے دل میں درد کیوں اٹھا. عظمت نبی سے پھر گیا، آئینے پہ بال آ گیا. عظمت نبی سے پھر گیا، آئینے پہ بال آ گیا.
کہ عشق اور بندگی میں کیا فرق ہے یہ راز کھل گیا. عشق اور بندگی میں کیا فرق ہے یہ راز کھل گیا. کہ عشق اور بندگی میں کیا فرق ہے یہ راز کھل گیا. فرق ہے یہ راز کھل گیا. شکیل ان کی پوشت پر فاطمہ کا لال آ گیا. شکیل ان کی پوشت پر فاطمہ کا لال آ گیا. کہ ظلم کا شباب ڈھل گیا. حسن لازوال آ گیا. کہ ظلم کا شباب ڈھل گیا. حسن لازوال آ گیا. حسن لازوال آ گیا. بے شعور کائنات میں صاحب کمال آ گیا. بڑے ہی اچھے اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے اور حسب توقع آپ محفل واقعا سماعت کر رہے ہیں. ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ دیں. کی فیس بہت ہی قلیل ہے, طولانی نہیں ہے, تو آپ جتنا دل کھول کر سنیں گے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. میں ایک ہی دو بار زیادہ آپ کو نظر آؤں گا, اس کے بعد چونکہ میں بھی اس منظر سے غائب ہو جاؤں گا, پس منظر میں چلا جاؤں گا. بات دیکھنے کی ذکر کی کر رہے تھے, اور آج کے دن جو مبعث کی عید منا رہے ہیں آپ, یہ عید جتنی رسول اللہ کے لیے ہے اتنی عید میرے مولا علی کے لیے بھی ہے. اس لیے کہ آج زمانے کو ظاہراً رسول نبوت کی شکل مل گیا اور ہمیں رسول کا مددگار بھی مل گیا. ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں جس طرح پیاسے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں. ایسے ہم ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں جس طرح پیاسے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں. یاد آتا ہے ہمیں تیرا رجب کا منظر جب بھی اللہ تیرے گھر کی طرف دیکھتے ہیں. یاد آتا ہے ہمیں تیرا رجب کا منظر جب بھی اللہ تیرے گھر کی طرف دیکھتے ہیں. خود سمجھ جاتا ہے مالک کا اشارہ مالک, خود سمجھ جاتا ہے مالک کا اشارہ مالک, بس علی مالک اشتر کی طرف دیکھتے ہیں. خود سمجھ جاتا ہے مالک کا اشارہ مالک, بس علی مالک اشتر کی طرف دیکھتے ہیں. آیتیں ہوں یا پیمبر ہوں اما کی خاطر فاطمہ زہرا کی چادر کی طرف دیکھتے ہیں. جیسا چاہے سن لیں آپ. جب نصیری میرے مولا کو خدا کہتا ہے, جب نصیری میرے مولا کو خدا کہتا ہے, ہنس کے سلمان ابو ذر کی طرف دیکھتے ہیں. جب نصیری میرے مولا کو خدا کہتا ہے, ہنس کے سلمان ابو ذر کی طرف دیکھتے ہیں. حوصلہ اپنا بڑھانے کے لیے مشکل میں انبیاء خود علی اصغر کی طرف دیکھتے ہیں. رک جائے موت, جس مسئلے کے لیے میں نے اس شعر کا انتخاب کیا تھا. رک جائے موت زیارت کا مزہ لینے دے. چاکلیٹ والے بھائی رک جائے ذرا. رک جائے موت زیارت کا مزہ لینے دے. رک جائے موت زیارت کا مزہ لینے دے. ہم ابھی چہرے حیدر کی طرف دیکھتے ہیں. رک جائے موت زیارت کا مزہ لینے دے. رک جائے موت زیارت کا مزہ لینے دے. ہم ابھی چہرے حیدر کی طرف دیکھتے ہیں. اور لفظ خود آل محمد کی ثنا میں اکثر ہاتھ جوڑ کر ہاتھ سخنور کی طرف دیکھتے ہیں.
لفظ خود آل محمد کی ثنا میں اکثر جوڑ کر ہاتھ سخنور کی طرف دیکھتے ہیں. میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزار ہوں محترم جناب اختر شوکتی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کے اذہان عالیہ کو ذکر آل محمد منظوم نذران عقیدت کے ذریعے سے پر کر دیں. آپ حضرات ان کے استقبال میں بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ دیں. سامعین کرام السلام علیکم. ایک مطلب اور چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ فاصلہ جو رکھتے ہیں عطرت محمد سے، فاصلہ جو رکھتے ہیں عطرت محمد سے، دور پھر وہ رہتے ہیں رحمت محمد سے، دور پھر وہ رہتے ہیں رحمت محمد سے. اور عظمت محمد میں اتنا کہنا کافی ہے، عظمت محمد میں اتنا کہنا کافی ہے. ابتدائے خلقت ہے خلقت محمد سے، ابتدائے خلقت ہے خلقت محمد سے. اور بادلوں میں چھپتا ہے چاند شرم کے مارے، بادلوں میں چھپتا ہے چاند شرم کے مارے. سرخ اس کا چہرہ ہے رویت محمد سے، سرخ اس کا چہرہ ہے رویت محمد سے. اور چھا گئی تھی تاریکی ہر طرف ضلالت کی، چھا گئی تھی تاریکی ہر طرف ضلالت کی. یہ جہاں ہوا روشن بے ست محمد سے، یہ جہاں ہوا روشن بے ست محمد سے. چھا گئی تھی تاریکی ہر طرف ضلالت کی، چھا گئی تھی تاریکی ہر طرف ضلالت کی. یہ جہاں ہوا روشن بے ست محمد سے. اور خود ہی باغ جنت کو اشتیاق ہے ان کا، خود ہی باغ جنت کو اشتیاق ہے ان کا. رابطہ جو رکھتے ہیں حضرت محمد سے، رابطہ جو رکھتے ہیں حضرت محمد سے. اور جو جلے گا زہرا سے نار میں وہ جائے گا، جو جلے گا زہرا سے نار میں وہ جائے گا. کچھ نہ فائدہ ہوگا صحبت محمد سے، کچھ نہ فائدہ ہوگا صحبت محمد سے. جو جلے گا زہرا سے نار میں وہ جائے گا، کچھ نہ فائدہ ہوگا صحبت محمد سے. اور تذکرہ محمد کا کرتے ہیں سبھی اختر، تذکرہ محمد کا کرتے ہیں سبھی اختر. دور رہتے ہیں اکثر سیرت محمد سے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک شاعر ہیں جن کا نام ہے پنڈت دیا شنکر نسیم لکھنوی. ان کا ایک مصرع ہے، عشق میں دل بن کے دیوانہ چلا. اس مصرے پہ ایک مطلب چند اشعار ملاحظہ فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ جو علی سے ہو کے بیگانہ چلا، جو علی سے ہو کے بیگانہ چلا، پھر عذابوں میں وہ روزانہ چلا. جو علی سے ہو کے بیگانہ چلا، پھر عذابوں میں وہ روزانہ چلا. اور دار پہ چڑھتے ہی میسم نے کہا، دار پہ چڑھتے ہی میسم نے کہا، عشق کو میں دے کے نذرانہ چلا، عشق کو میں دے کے نذرانہ چلا. اور ہوش، یہ شعر ملاحظہ فرمائے، توجہ کا طالب ہو کہ ہوش مندی کو جنوں پر تھا یقین، ہوش مندی کو جنوں پر تھا یقین، ہوش مندی کو جنوں پر تھا یقین. بیچ کر جنت کو دیوانہ چلا، بیچ کر جنت کو دیوانہ چلا. ہوش مندی کو جنوں پر تھا یقین، ہوش مندی کو جنوں پر تھا یقین. بیچ کر جنت کو دیوانہ چلا. اور بزم جب بھی ذکر حیدر کی سجی، بزم جب بھی ذکر حیدر کی سجی، عشق میں شمع کے پروانہ چلا، عشق میں شمع کے پروانہ چلا. اور عشق حیدر کی خماری کیا کہوں، عشق حیدر کی خماری کیا کہوں. میں کشوں کے ساتھ میں خانہ چلا، میں کشوں کے ساتھ میں خانہ چلا. اور میری
साकिया, मेरी मदहोशी बढ़ा दे साकिया। बार दीगर मैं का पैमाना चला, बार दीगर मैं का पैमाना चला। तज़मीन का शेर मुलाज़ा फरमाए कि हो गई हासिल अली की मारिफत, हो गई हासिल अली की मारिफत। इश्क में दिल बन के दीवाना चला, इश्क में दिल बन के दीवाना चला। दूसरा तज़मीन का शेर मुलाज़ा फरमाए कि हुब्बे हैदर ने बनाया राफ़ज़ी, हुब्बे हैदर ने बनाया राफ़ज़ी। इश्क में दिल बन के दीवाना चला, इश्क में दिल बन के दीवाना चला। और बस हमारे ज़िक्र हैदर चाहिए, बस हमारे ज़िक्र हैदर चाहिए। मैं कशी का दौर रोज़ाना चला, मैं कशी का दौर रोज़ाना चला। मक्ता मुलाज़ा फरमाए कि मदे हैदर के सबब अख्तर तेरा, मदे हैदर के सबब अख्तर तेरा। दरमिया होरों के अफसाना चला। बड़ी अच्छे अशारा के समातों के हवाले कर रहे थे। मैं मोहतरम जनाब इरशाद फरीद साहब को दावत सुखन देने से पहले बात जब दीवानगी की चलती है तो एक बड़ा खूबसूरत शेर आता है कि इश्क़ हैदर को जो सीने में बसा रखा है, इश्क़ हैदर को जो सीने में बसा रखा है, हमने दानाई को दीवाना बना रखा है। इश्क़ हैदर को जो सीने में बसा रखा है, हमने दानाई को दीवाना बना रखा है। मशहदो सामराओ तैबा नजफ करबो बला सब है मौजूद यहाँ, खुद में क्या रखा है। मशहदो सामराओ तैबा नजफ करबो बला सब है मौजूद यहाँ। गौर से देखिए नेज़े पे शिकस्त बातिल, गौर से देखिए नेज़े पे शिकस्त बातिल। जिसको काटा है उसी सर को उठा रखा है। गौर से देखिए नेज़े पे शिकस्त बातिल, जिसको काटा है उसी सर को उठा रखा है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ बेहतरीन कलाम, बेहतरीन फिक्र के मालिक मोहतरम जनाब इरशाद फरीद साहब से गुज़ार हूँ कि आए और अपने कलाम से आपके क़ुलूब को मुनव्वर करें। आप हज़रात के इस्तक़बाल में बुलंद तरीन नारे सलवात पढ़ दें। पहले ये ज़बां, पहले ये ज़बां ज़मज़म और कौसर से धुली है। पहले ये ज़बां ज़मज़म और कौसर से धुली है, तब जाके कहीं ज़िक्र पैगंबर में खुली है। पहले ये ज़बां ज़मज़म और कौसर से धुली है, तब जाके कहीं ज़िक्र पैगंबर में खुली है। तो मेराज पे आज इस तरह महफिल ये सजी है, मेराज पे आज इस तरह महफिल ये सजी है। इस पार मोहम्मद है तो इस पार अली, इस पार मोहम्मद है तो इस पार अली है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। अब इससे मैं आगे नहीं बढ़ सकता जरा भी, अब इससे मैं आगे नहीं बढ़ सकता जरा भी। कहने लगे जिब्रील की हद मेरी यही है, कहने लगे जिब्रील की हद मेरी यही है। 13 रजब पे एक निकला हुआ था कि दर नया खोला गया काबे में हैदर। एक मतलब देखेंगे कि लाजमी है रूह जां हर एक पैकर के लिए, लाजमी है रूह जां हर एक पैकर के लिए। इसलिए हैदर को भेजा है पैगंबर के लिए। लाजमी है रूह जां हर एक पैकर के लिए, इसलिए हैदर को भेजा है पैगंबर के लिए। तो मुर्तज़ा का इश्क इनके दिल में कैसे आएगा, मुर्तज़ा का इश्क इनके दिल में कैसे आएगा। शर्त है खून की तहारत इश्क हैदर के लिए, शर्त है खून की तहारत इश्क हैदर के लिए। तो था ज़मीरे हुर जो जाग उठा नहीं तो बाखुदा, था ज़मीरे हुर जो जाग उठा नहीं तो बाखुदा। आईना हो जाना नामुमकिन है पत्थर के लिए, आईना हो जाना नामुमकिन है पत्थर के लिए।
تو چھین سکتے ہو علی سے مسند و منبر، مگر چھین سکتے ہو علی سے مسند و منبر، مگر دوش پیغمبر فقط ہے شیر داور کے لیے، دوش پیغمبر فقط ہے شیر داور کے لیے، دوش پیغمبر فقط ہے شیر داور کے لیے۔ تو سر کٹا کر شاہ والا نے جہاں قرآن پڑھا، سر کٹا کر شاہ والا نے جہاں قرآن پڑھا، سر کٹا کر شاہ والا نے وہاں قرآن پڑھا، سانس لینا بھی جہاں مشکل تھا خنجر کے لیے، سانس لینا بھی جہاں مشکل تھا خنجر کے لیے، سر کٹا کر شاہ والا نے وہاں قرآن پڑھا، سانس لینا بھی جہاں مشکل تھا خنجر کے لیے۔ تو جس میں شامل ہو گیا خون حسین ابن علی، جس میں شامل ہو گیا خون حسین ابن علی، لے گئی حوریں وہ مٹی اپنے زیور کے لیے، مٹی اپنے زیور کے لیے۔ یہ تضمین کا شعر تھا کہ ہے یہ مہمان خصوصی کبریا کے اس لیے، ہے یہ مہمان خصوصی کبریا کے اس لیے، در نیا کھولا گیا کعبے میں حیدر کے لیے، در نیا کھولا گیا کعبے میں حیدر کے لیے۔ تو معجزہ غازی کا تھا کوزے میں دریا آ گیا، معجزہ غازی کا تھا کوزے میں دریا آ گیا، ورنہ کافی ہے کہاں کوزہ سمندر کے لیے، ورنہ کافی ہے کہاں کوزہ سمندر کے لیے۔ سلوات معجزہ غازی کا تھا کوزے میں دریا آ گیا، ورنہ کافی ہے کہاں کوزہ سمندر کے لیے۔ ایک سلوات پڑھیں محمد محمد۔ بڑے ہی اچھے کلام آپ کے سامنے پیش اشعار پیش کر رہے تھے۔ اس محفل میں اتفاق سے میں بھی تھا، تو میری بھی جو چار مصرے سے لے کے لفظ میں لاؤں کہاں سے مدح حیدر کے لیے، لفظ میں لاؤں کہاں سے۔ ابوذر بھائی کو آواز دینے جا رہا ہوں، ان کے استقبال میں مصرے اپنے ان کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ لفظ میں لاؤں کہاں سے مدح حیدر کے لیے، ایک قطرہ کیا لکھے آخر سمندر کے لیے، لفظ میں لاؤں کہاں سے مدح حیدر کے لیے، ایک قطرہ کیا لکھے آخر سمندر کے لیے۔ میں نے بھی تضمین لگائی تھی کہ خاص انسان عام راہوں سے گزرتے ہی نہیں، خاص انسان عام راہوں سے گزرتے ہی نہیں، در نیا کھولا گیا کعبے میں حیدر کے لیے۔ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ کٹی ہوئی پتنگ کتنا آپ کا جو میرا مجمع لگ رہا ہے، یہ تھوڑا سا نائب مولا ہے کہ قدم آگے آ جائیں، تو یہ فاصلے بلا فصل کے ماننے والے ویسے ہی فاصلہ اچھا نہیں لگتا، اور جب دل کی بات، جب دل کے قریب ہو جاتا ہے انسان تو فاصلے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ نائب مولا ایک قدم آ جائے، محمد آغا بھائی آگے آ جائے، ناصر بھائی میں سب کے نام جانتا ہوں، چہرے پہچانتا ہوں، میں نام لے کے بھی بلا سکتا ہوں، آپ آگے آ جائیں تاکہ ابوذر بھائی کو سن لیں، اور محفل بہت مختصر سے دو شاعر اس کے بعد اور بچیں گے، جیسا چاہے سن لیں لیکن سمٹ کر بیٹھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ سب کے سب ایک جیسے ایک جہتی میں رہنے والے اور مل جل کر رہنے والے ہیں، الگ الگ قوم اور ملت میں بٹے ہوئے نہیں ہیں۔ بلند ترین نعرے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ سامعین کرام السلام علیکم، آپ سب کو بس بہت بہت مبارکباد۔ سعید بھائی، رضوان بھائی، ٹھیک ہے، نیا قطع شاید، مگر اس سے پہلے ہاں مولانا نے جو پڑھا دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یاد آ گیا چاہے اور ہے وہ جو سمندر کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہے وہ جو سمندر کی طرف دیکھتے ہیں، بس ساقی کوثر کی طرف
ہم تو بس ساقی کوثر کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہ شعر سنگ اسود یہ تو آقا کا کرم ہے تجھ پر. سنگ اسود یہ تو آقا کا کرم ہے تجھ پر. ورنہ ہم کبھی کسی پتھر کی طرف خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند نعرہ سلوات. ہم کب کسی پتھر کی طرف دیکھتے ورنہ ہم کب کسی پتھر کی طرف دیکھتے ہیں. آج کی مناسبت سے ابو ذر اس کی مدحت میں لکھے بھی گئے تو کیا لکھے. ابو ذر اس کی مدحت میں لکھے بھی گئے تو کیا لکھے. ابو ذر اس کی مدحت میں لکھے بھی گئے تو کیا لکھے. خدا کے منتخب بندوں کا جو سرتاج بن جائے. خدا کے منتخب بندوں کا جو سرتاج بن جائے. اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں شعراء کرام. ذرا سوچو کہ وہ کس آسمان فضیل پر ہوگا. ذرا سوچو کہ وہ کس آسمان فضیل پر ہوگا کہ جس کے ایک سفر کی شب معراج بن جائے. سفر کی شب معراج بن جائے کہ جس کے ایک سفر کی شب بلند ترین نعرہ سلوات پڑھ دیں آپ حضرات. میرے اس کے بعد دو شاعر اور بچے ہوئے ہیں. آپ بہت ہی اچھا سن رہے ہیں. پنجتن کے ظہیر بھائی کو آواز دینے سے پہلے پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. سر یہاں کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے. عشق حیدر کا جنون کہتا رہا بہلول سے مفت میں جنت لٹانے کی الگ ہی بات ہے. یوں تو جنت کی غذا خود بھی تبرک ہے مگر نظر مولا کہہ کے کھانے کی الگ ہی بات ہے. بعد تکبیر و رسالت محفل شبیر میں نعرہ حیدر لگانے کی الگ ہی بات ہے. نعرہ حیدری. عشق میں شبیر کی تقلید حر کرتے ہیں ہم. عشق میں شبیر کی تقلید حر کرتے ہیں ہم. کشتیاں اپنی جلانے کی الگ ہی بات ہے. لاکھ ہم کرتے رہے منبر سے حیدر کی ثنا.
لاکھ ہم کرتے رہے منبر سے حیدر کی ثنا، دار پہ مدحت سنانے کی الگ ہی بات ہے۔ لاکھ ہم کرتے رہے منبر سے حیدر کی ثنا، دار پہ مدحت سنانے کی الگ ہی بات ہے۔ یوں تو ہر مشکل میں ہی آتے ہیں مولا بالیقین، وقت نزا ان کے آنے کی الگ ہی بات ہے۔ یوں تو ہر مشکل میں آتے ہیں، آج سب حیرت سے شعر سننے کے ارادے میں ہے، شاعر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وقت یوں تو ہر مشکل میں ہی آتے ہیں مولا بالیقین، وقت آخر ان کے آنے کی الگ برسرے کرتاس، اکثر منقبت کی شکل میں خلد کے نقشے بنانے کی الگ ہی بات ہے۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزاروں محترم جناب ظہیر الہ آبادی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کے قلوب کو ایسی ہی خاموشی کے ساتھ چاہے بولتے ہوئے منور کر دیں اور اپنی کلام کی معراج کو معراج تک لے جائیں انشاءاللہ۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بلند ترین نعرے صلوات پڑھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اس عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمامی حضرات کی خدمت میں نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ پہلے کہ نعت ویسے اشکار صاحب پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ پیغمبر کی بات ہے، پیغمبر کی بات کہ خود کو عرفان میں ڈھالوں تو کہیں نعت کہوں، خود کو عرفان میں ڈھالوں تو کہیں نعت کہوں، چادر حمد اڑھا لوں تو کہیں نعت کہوں، عرفان میں ڈھالوں تو کہیں نعت کہوں، چادر حمد اڑھا لوں تو کہیں نعت کہوں، بارش لطف و عنایات کا موسم ہے یہاں، معتبر لفظ اٹھا لوں تو کہیں نعت کہوں، بارش لطف و عنایات کا موسم ہے یہاں، معتبر لفظ اٹھا لوں تو کہیں نعت کہوں، معتبر لفظ اٹھا لوں تو کہیں نعت کہوں، تیرے محبوب کی مدحت میں بدن لرزاں ہے، تیرے محبوب کی مدحت میں بدن لرزاں ہے، اے خدا خود کو سنبھالوں تو کہیں نعت کہوں، مدحت میں بدن لرزاں ہے، تیرے محبوب کی مدحت میں بدن لرزاں ہے، اے خدا خود کو سنبھالوں تو کہیں نعت کہوں۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ اپنے فرسودہ خیالات کو بہتر کر کے، اپنے فرسودہ خیالات کو بہتر کر کے حمد پہ میم سجا لوں تو کہیں نعت کہوں، خیالات کو بہتر کر کے ہم پہ میم سجا لوں تو کہیں ہم پہ میم سجا لوں تو کہیں نعت کہوں۔ اور ایک مطلع چند اشعار ملاحظہ فرما لیں۔ عرض کرتا ہوں کہ کیسے لاؤں میں فضیلت معرض تحریر میں، کیسے لاؤں میں فضیلت معرض تحریر میں، فلسفے اتنے چھپے ہیں ہر تیری تاخیر میں، کیسے لاؤں میں فضیلت معرض تحریر میں، فلسفے اتنے چھپے ہیں ہر تیری تاخیر میں، ہر کسر رکھا ہوا ہے زانوے شبیر پر، ہر کسر رکھا ہوا ہے زانوے شبیر پر، خواب جنت ہر نے دیکھا ہے اسی تعبیر میں، ہر کسر رکھا ہوا ہے زانوے شبیر پر، خواب جنت ہر نے دیکھا ہے اسی تعبیر میں، نحنو نزلنا کی رکھ لی لاش تم نے اے حسین، نحنو نزلنا کی رکھ لی لاش تم نے اے حسین، ورنہ کچھ ملتا نہیں قرآن کی تفسیر میں، لاش تم نے حسین ورنہ کچھ ملتا نہیں قرآن کی تفسیر میں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ اس لیے جنت سے افضل ہو گئی ہے کربلا، اس لیے جنت سے افضل ہو گئی ہے کربلا،
خون ہے زہرا کا شامل اس ہنسی تعمیر میں، خون ہے زہرا کا شامل اس ہنسی تعمیر میں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں کہ اکبر و عباس نے جھولا جھلایا اس لیے، فیضی بھائی شعر دیکھیں کہ اکبر و، آپ کے مزاج کا شعر پڑھو کہ اکبر و عباس نے جھولا جھلایا اس لیے اتنے جرات آ گئی ہے اصغر بشیر میں، عباس نے جھولا جھلایا اس لیے اتنی جرات آ گئی ہے اصغر بشیر میں۔ اور یہ اثر دیکھا گیا ہے تشنہ لب کے خون کا، یہ اثر دیکھا گیا ہے تشنہ لب کے خون کا، آبلے سے پڑ گئے ہیں ہرملا کے تیر میں، یہ اثر دیکھا گیا ہے تشنہ لب کے خون کا، آبلے سے پڑ گئے ہیں ہرملا کے تیر میں، اور ہرملا کی 7 نسلوں کے گلے زخمی ہوئے، اسلام ملاحظہ کریں، ہرملا کی 7 نسلوں کے گلے زخمی ہوئے، وہ صفائی ہے زبان اصغر بشیر، نسلوں کے گلے زخمی ہوئے، کی 7 نسلوں کے گلے زخمی ہوئے، وہ صفائی ہے زبانیں اصغر بشیر میں۔ اور لہجہ اکبر نے دی ہے ایسے مقتل میں اذاں، لہجہ اکبر نے دی ہے ایسے مقتل میں اذاں، روح جیسے ڈال دی ہو نعرہ تکبیر میں، روح جیسے ڈال دی ہو نعرہ تکبیر میں۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، حلقے خنجر تر کیا سوکھے گلے سے شاہ نے، حلقے خنجر تر کیا سوکھے گلے سے شاہ نے، وہ سخاوت دوڑتی ہے فاطمہ کے شیر میں، وہ سخاوت دوڑتی ہے فاطمہ کے شیر میں۔ اور خنجروں چہرہ جھلس جائے گا تپتی دھوپ میں، خنجروں چہرہ جھلس جائے گا تپتی دھوپ میں، آ کے لے لو تم اماب سینہ شبیر میں، چہرہ جھلس جائے گا تپتی دھوپ میں، آ کے لے لو تم اماب سینہ شبیر میں، آ کے لے لو تم اماب سینہ شبیر میں۔ وہب و حر کی شکل میں راہب کی صورت میں کبھی، وہب و حر کی شکل میں راہب کی صورت میں کبھی، رنگ بھر دیتے ہیں ہم تدبیر سے تقدیر میں، راہب کی صورت میں کبھی، رنگ بھر دیتے ہیں ہم تدبیر سے تقدیر میں۔ اور تقویت ملنے لگی دین پیمبر کو ظہیر، تقویت ملنے لگی دین پیمبر کو ظہیر، جیسے جیسے خون اترا حلقہ زنجیر میں، جیسے جیسے خون اترا حلقہ زنجیر میں، جیسے جیسے خون اترا حلقہ زنجیر میں محترم جناب رضوان معروفی صاحب کو دعوت سخن سے پڑھے، دونوں جہاں کا حسن ہے کل اختیار میں، جناب علی اکبر علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، دونوں جہاں کا حسن ہے کل اختیار میں، باغی جنا کے لالو گل کی شمار میں، خیرات بٹ رہی ہے جو اکبر کے حسن کی، یوسف بھی مانگنے کو کھڑے ہیں قطار میں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں محترم جناب رضوان معروفی صاحب سے کہ دعائیں اور آپ کی بیدار سماعتوں کو اور مزید منور کر دے، آپ حضرات ان کے استقبال میں بلند ترین نعرے صلوات پڑھ دیں۔ میں کائنات کا خالق طبیب مطلق ہوں، میں کائنات کا خالق طبیب مطلق ہوں، ہے میرے پاس تیرے غم کا لاجواب علاج، میں کائنات کا مالک
طبیب مطلق ہوں، ہے میرے پاس تیرے غم کا لاجواب علاج، پڑھو درود محمد کی آل کے اوپر، اداس دل کا نہیں اس سے کامیاب علاج۔ میں کائنات کا خالق طبیب مطلق ہوں، ہے میرے پاس تیرے غم کا لاجواب علاج، پڑھو درود محمد کی آل کے اوپر، اداس دل کا نہیں اس سے کامیاب علاج، اداس دل کا نہیں اس سے کامیاب علاج۔ اور چار مصرے حامی رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حمایت میں، ہم اس کے حق میں سمجھتے ہیں حسن زن کو حرام، ہم اس کے حق میں سمجھتے ہیں حسن زن کو حرام، علی کے باپ سے جس کو بھی بدگمانی ہے، سمجھتے ہیں اس نے زن کو حرام، علی کے باپ سے جس کو بھی بدگمانی ہے، جو کہہ رہا ہے کہ مومن نہیں ابو طالب، خود اس کے خون کے اندر ہی بے ایمانی ہے، کہہ رہا ہے کہ مومن نہیں ابو طالب، خود اس کے خون کے اندر ہی بے ایمانی ہے۔ ایک صلوات محمد والے محمد پر ہے کس کے نور سے جاگا ہے کم تروں کا نصیب، یہ کس کے نور سے جاگا ہے کم تروں کا نصیب، کہ آفتاب کو ذرے جواب دینے لگے، یہ کس کے نور سے جاگا ہے کم تروں کا نصیب، کہ آفتاب کو ذرے جواب دینے لگے، یہ کس نے گلشن ہستی پہ سرخیاں ڈالی، یہ کس نے گلشن ہستی پہ سرخیاں ڈالی، گلاب اپنی انا کا حساب دینے لگے، گلاب اپنی انا کا حساب دینے لگے، یہ کس نے گلشن ہستی پہ سرخیاں ڈالی، گلاب اپنی انا کا حساب دینے لگے۔ اور یہ بعثت کے حوالے سے اس میں کچھ مقصد نمایاں ہو، خود کو کہتا ہے غلام مصطفیٰ تو خوب ہے، خود کو کہتا ہے غلام مصطفیٰ تو خوب ہے، تیرے ہونٹوں پر نبی کا تذکرہ تو خوب ہے، خود کو کہتا ہے غلام مصطفیٰ تو خوب ہے، تیرے ہونٹوں پر نبی کا تذکرہ تو خوب ہے، بعثت پیغمبر اعظم کا مقصد بھی سمجھ کر لے اپنے نفس کا جو تزکیہ تو خوب ہے، خود کو کہتا ہے خود کو کہتا ہے غلام مصطفیٰ تو خوب ہے، تیرے ہونٹوں پر نبی کا تذکرہ تو خوب ہے، بعثت پیغمبر اعظم کا مقصد بھی سمجھ کر لے اپنے نفس کا جو تزکیہ تو خوب ہے، کر لے اپنے نفس کا جو تزکیہ تو خوب ہے۔ اور یہ بھی چار مصرے، آج بعثت سے چلی ہے وہ ہدایت کی ہوا، آج بعثت سے چلی ہے وہ ہدایت کی ہوا، سانس لینا اب ہر ایک شیطان کا دشوار ہے، آج بعثت سے چلی ہے وہ ہدایت کی ہوا، سانس لینا آج ہر شیطان کا دشوار ہے، تہمت ہذیان رکھتا ہے جو پیغمبر کے سر، در حقیقت وہ دماغ و ذہن کا بیمار ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے